ایران سے مذاکرات جاری ہیں، آبنائے ہرمز کل مکمل طور پر کھل جائے گی۔ دوسرے مرحلے میں نیوکلیئر ایشو پر بات ہوگی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، آبنائے ہرمز میں کوئی فیس نہیں ہوگی، اگر کوئی اور ٹول لگائے گا تو امریکہ بھی چارج کرے گا۔ معاملہ جلد کسی ایک طرف ہو جائے گا، یہ کوئی پیچیدہ چیز نہیں۔ امریکہ واضح ہے کہ ایران کے پاس نیوکلیئر ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ امریکہ کا آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے، تہران کے پاس آخری موقع ہے دستاویز پر دستخط کرتے۔ آبنائے ہرمز امریکی شرائط پر دوبارہ نہیں کھلے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کے سینئر مشیر میجر جنرل محسن رضائی کا کہنا ہے، تہران اپنے موقف پر قائم ہے، ایران آبنائے ہرمز میں کسی دوسرے راستے کی اجازت نہیں دے گا۔ جنگی جہاز لایا گیا تو اسے تباہ کر دیں گے، امریکہ نے فوج اتاری وہ بھی نشانہ ہوگی۔ بہت سے جہاز ایرانی وارننگ پر واپس مڑ رہے ہیں۔ جن جہازوں کو امریکہ آبنائے ہرمز میں دھکیلتا ہے وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ ایران نے یوکرین میں 3 اہداف پر حملوں کی تیاری کر لی تھی۔ کیف نے فون کر کے ایرانی جہاز پر حملے کو اپنی غلطی قرار دے دیا، جس پر حملے کا ارادہ ترک کر دیا۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششیں جاری، ثالث صرف پاکستان۔ ایران نے پھر یہ بات دہرا دی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی اور عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کی عباس عراقچی کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ سعودی ولی عہد اور ترک صدر بھی رابطہ کر چکے ہیں اور رجب طیب اردوان کا سعودی قیادت میں کثیر القومی دفاعی بحری اتحاد کے قیام کا خیر مقدم۔ شہزادہ محمد بن سلمان اور صدر اردن میں 2 طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ترک صدر کی حوثیوں کے بحیرہ احمر میں جہازوں پر حملوں کی شدید مذمت، سعودی عرب سے یکجہتی کا اظہار۔ ایران کی بحری ناکہ بندی پر سختی سے عمل جاری ہے، امریکی افواج نے 44 تجارتی جہازوں کا رخ موڑ دیا۔ سینٹ کام کا کہنا ہے 2 تجارتی جہاز غیر فعال اور 2 پر بورڈنگ آپریشن۔ برطانوی میری ٹائم ایجنسی کے مطابق عمان کے قریب مال بردار جہاز پروجیکٹائل کی زد میں آ گیا۔ آبنائے ہرمز کشیدگی کا 6واں ماہ، عالمی منڈی میں خام تیل 1% سے زائد مہنگا۔ برینڈ کروڈ آئل کی قیمت $84.78 فی بیرل ہو گئی۔ WTI کا ایک بیرل $81.14 کا ہو گیا۔ تیل بحران سے عالمی آئل کمپنیوں کی چاندی ہو گئی۔ امریکی توانائی کمپنیوں کے سالانہ منافع میں 128% تک اضافہ۔ رواں مالی سال کی دوسری سہ ماہی میں برینڈ کروڈ آئل کی اوسط قیمت $92.55 فی بیرل رہی۔ گولڈ مارکیٹ میں سونا $4060 پر برقرار۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹس میں مسلسل دوسرے روز غیر یقینی صورتحال۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 310 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس میں 1,78,510 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ پیٹرول ₹4.08، ڈیزل ₹2.45 سستا۔ اوگرا نے آج کے لیے پیٹرول کی قیمت $331.95 لیٹر مقرر کر دی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کا 1 لیٹر $389.93 کا ہو گیا۔ شہریوں نے پیٹرول کی قیمت میں ₹4 لیٹر کمی کو مسترد کر دیا۔ شہری کہتے ہیں حکومت نے مسلسل 15 روز تک تیل مہنگا کیا، اب صرف ₹4 کمی کی۔ عالمی منڈی میں تو پٹرول سستا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ انہوں نے 2-3 روپے سستا کرنا ہے تو پھر بعد میں یہ 50 روپے یا 40 روپے بڑھاتے ہیں تو وہاں پہ بم گراتے ہیں۔ عالمی منڈی میں قیمتیں اتنی گر رہی ہیں، حکومت کو چاہیے اور ریلیف دے حکومت۔ پٹرول سستا کیا حکومت نے رات کو 3 روپے کچھ پیسے، لیکن یہ 3 روپے سے مہنگائی تو کم نہیں ہوتی۔ 4 روپے سے کیا ہوتا ہے؟ 150 نے آپ نے بڑھائے ہوئے 150 سے، ابھی آپ صبح اٹھتے 1 روپے اضافہ ہوتے ہیں، پھر کل کو اٹھتے ہیں 2 روپے کم ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ 150 پر واپس لیں، یہی سستا ہو جائے گا۔ پاک ایران آزاد تجارتی معاہدے اور 2 طرفہ تجارت کے فروغ پر غور۔ وزیر تجارت جام کمال اور ایرانی وزیر صنعت محمد عطابق کی زیر صدارت مشترکہ تجارتی کمیٹی کا اجلاس۔ پاک ایران تجارت، سرمایہ کاری، کسٹمز، بینکاری اور سرحدی تجارتی روابط پر غور۔ دونوں ممالک کے درمیان نجی شعبے کے روابط اور کاروباری تعاون کو مزید وسعت دینے پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور ایران کے درمیان اقتصادی تعاون اور علاقائی رابطہ کاری کو مزید مضبوط بنانے کے اقدامات پر اتفاق۔
ایران جنگ میں ٹرمپ سب سے بڑے جھوٹے ہیں۔ امریکی کانگریس کے ڈیموکریٹ رکن کا ٹرمپ پر جنگی تفصیلات چھپانے کا الزام۔ کہا ٹرمپ ایران جنگ سے متعلق تفصیلات عوام سے اوجھل رکھنے کے لیے خفیہ بریفنگز کا سہارا لے رہے ہیں۔ ایران جنگ پر خفیہ بریفنگ کے ذریعے حقائق چھپائے جا رہے ہیں۔ پینٹاگون کانگریس سے معلومات چھپاتا ہے۔ ارکان قانونی طور پر خفیہ اجلاسوں کی تفصیلات شیئر نہیں کر سکتے۔ کانگریس کے اراکین عوام کو حقیقت نہیں بتا سکتے۔ لیبنان اور اسرائیل میں مذاکرات کا 7واں دور آج روم میں شروع ہوگا۔ امریکی ثالثی میں 3 روز تک بات چیت جاری رہے گی۔ سیاسی، عسکری، قانونی اور سروے ماہرین مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ جنگ بندی اور اسرائیلی حملے ایجنڈے میں شامل۔ حزب اللہ کے غیر مسلح ہونے پر بات ہوگی۔ لیبنان اسرائیلی انخلاء کے لیے نئے علاقوں کی تجویز پیش کرے گا۔ دوسرے مرحلے میں بنت جبل یا خیام سے اسرائیلی انخلاء کی تجویز۔ اسرائیل 26 جون کے معاہدے کے باوجود حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ غزہ سے اسرائیلی انخلاء حماس کے مکمل غیر مسلح ہونے سے مشروط۔ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کی اسرائیل کو یقین دہانی۔ ڈائریکٹر بورڈ آف پیس اور نتن یاہو کی ملاقات۔ نکولے نے کہا حماس کے ہتھیار ناکارہ ہونے تک اسرائیلی انخلاء نہیں ہوگا۔ ہلکے بھاری ہتھیار اور سرنگیں بھی ختم کی جائیں گی۔ یلو لائن سے آگے انخلاء مرحلہ وار اور شرائط کے مطابق ہوگا۔ غزہ کے بڑے حصے پر اسرائیلی کنٹرول برقرار رہے گا۔ بین الاقوامی فورس عمل درآمد کی نگرانی کرے گی۔ حماس کا کہنا ہے فلسطینی دھڑے طے شدہ معاہدے پر قائم ہیں۔ بورڈ آف پیس اور ثالثوں کے باضابطہ جواب کے منتظر ہیں۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی الیکشن مظفرآباد کے حلقہ LA27 اور LA28 کے 54 پولنگ سٹیشنز پر ووٹنگ۔ الیکشن کمیشن حکام کے مطابق ووٹنگ کا عمل بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ 2 اگست کو خراب موسم کے باعث پولنگ ملتوی کی گئی تھی۔ پہلے مرحلے میں نون لیگ نے 9 اور پیپلز پارٹی نے 4 سیٹیں جیتی۔ دوسرے مرحلے میں نون لیگ 14 اور پیپلز پارٹی 5 سیٹوں پر کامیاب ہوئی۔ انتخابات کا تیسرا مرحلہ پونچھ ڈویژن میں 10 اگست کو شیڈول۔ ٹک ٹاک ٹک ٹاک، آپ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ ہمارا حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار کا جدوجہد جاری رہے گا۔ یہ تحریک کشمیر اور گلگت بلتستان کے پہاڑوں تک محدود نہیں رہے گا۔ بلاول بھٹو نے وفاقی حکومت گرانے کی دھمکی لگا دی۔ ویڈیو پیغام میں کہا کہ وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی۔ پونچھ والوں میں آ رہا ہوں، آپ تیاری کریں۔ یہ صاف شفاف انتخابات نہیں تھے، یہ دھاندلی زدہ الیکشن تھے، یہ گولی الیکشن تھے، یہ قاتل الیکشن تھے، یہ خونی الیکشن تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہمت نہیں ہارتی، ہم پیچھے نہیں ہٹتے اور ہم کبھی میدان نہیں چھوڑتے۔ میرپور اور مظفرآباد میں چوری کی گئی سیٹیں آپ کو میں دلاؤں گا۔ آج مظفرآباد سے پیپلز پارٹی کو جتوا کر نون لیگ کی سازش کو ناکام کرنا ہے۔ ڈیڈ لائن دینے کی باتیں قصے اور کہانیاں ہیں۔ رانا ثناء اللہ کا بلاول بھٹو کے بیان پر جواب۔ کہتے ہیں انتخابی نتائج سامنے آنے پر پیپلز پارٹی نے شور مچانا شروع کر دیا۔ پیپلز پارٹی صرف کابینہ میں شامل نہیں، باقی ہر طرح سے حکومت کا حصہ ہے۔ پیپلز پارٹی نے کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے افراد کے ساتھ مل کر مظفرآباد میں ہنگامہ کروایا۔ ملک میں پارلیمانی جمہوری سسٹم اور آئین ہے۔ محسن نقوی جو کہنا چاہتے تھے وہ کہہ نہیں پائے اور بات کدھر کی کدھر چلی گئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا بلاول بھٹو کے بیان پر طنزیہ ٹویٹ، لکھا اف ہم ڈر گئے، اب کیا ہوگا۔ پیپلز پارٹی کو تحریک انصاف 2 قرار دے دیا۔ کہا پیپلز پارٹی 18 سال سے اقتدار میں ہے، سندھ میں کیا کام کیے ان کے پاس بتانے کو کچھ نہیں۔ خالد مقبول اور مصطفیٰ کمال گروپ میں صلح کی کوششیں، مشترکہ دوست مصالحت کے لیے میدان میں آ گئے۔ خالد مقبول گروپ جھگڑے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی چاہتا ہے، اب تک کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا۔ وہ حیدرآباد میں اجلاس کے بعد خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال کے حامیوں میں جھگڑا ہوا، ہاتھا پائی کے بعد ہوائی فائرنگ بھی ہوئی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں موسلادھار بارشیں، ندی نالے بکھر گئے۔ شورکوٹ کے قریب دریائے چناب میں 25 سالہ نوجوان ڈوب گیا۔
راولپنڈی گرجا روڈ پر نالے میں گرنے والے 6 سالہ حسین کی تلاش جاری. فیروز والا میں سیلابی پانی سے مگرمچھ نکل گیا. علاقہ مکینوں نے مسن گاؤں کے قریب نالا ڈیک سے مگرمچھ کو پکڑا. وائلڈ لائف شیخو پورہ کی ٹیم نے مگرمچھ اپنی تحویل میں لے لیا. سہمن کے قریب دریائے سندھ کے سیلابی رحلے سے سہمن کی 3 یونین کاؤنسلز کے کچے میں سیلابی صورتحال. کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب. وزیر آباد نالا پلکھو میں درمیانے اور ناروال نالا بسنتر میں نچلے درجے کا سیلاب. پی ڈی ایم اے کی بارشوں کا سلسلہ کل تک جاری رہنے کی پیشگوئی. لاہور غازی آباد میں ذہنی معذور لڑکی سے مبینہ زیادتی کا کیس. ڈی آئی جی آپریشنز نے ایس ایچ او سمیت پورے عملے کو معطل کر دیا. فرنٹ ڈیسک کے اہلکار بھی معطل. 2 روز سے قبل اے ایس آئی انویسٹیگیشن. عمران نے ذہنی معذور لڑکی سے مبینہ زیادتی کی. پولیس نے مقدمہ درج کر کے اے ایس آئی کو گرفتار کر لیا. کراچی میں میر رضا قتل کیس کی تحقیقات جاری. پولیس نے میر رضا کو قرض دینے والوں کی فہرست مرتب کر لی. 2 بھائیوں سمیت 8 افراد کا میر رضا پر قرضہ تھا. پولیس کا تمام قرض داروں کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ. گزشتہ رات پولیس نے 18 افراد کو حراست میں لیا. بیشتر افراد کو بیان لینے کے بعد جانے کی اجازت. 4 سے 5 افراد کو باقاعدہ پوچھ گچھ کے لیے روکا گیا. صدر مملکت کا یوم شہدائے پولیس پر خراج عقیدت. کہا پولیس کے بہادر افسروں اور اہلکاروں کی قربانیاں قوم کے لیے باعث فخر ہیں. پولیس جرائم، دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف صف اول میں خدمات انجام دے رہی ہے. خیبر پختونخوا اور بلوچستان پولیس کی غیر معمولی بہادری اور قربانیاں قابل ستائش. شہداء کے اہل خانہ کے صبر، استقامت اور حوصلے کو سلام. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ شہداء پولیس کی قربانیاں قومی تاریخ کا روشن باب ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور بلاول بھٹو کا بھی شہداء کو خراج عقیدت. نواسہ رسول حضرت امام حسین کا چہلم. شہر شہر جلوس اور مجالس، نظر و نیاز اور لنگر تقسیم. کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پاک سے برآمد ہوگا. حیدرآباد میں چہلم کا مرکزی جلوس قدم گاہ مولا علی سے 3 بجے برآمد ہوگا. دفعہ 144 کے تحت ڈبل سواری پر پابندی. لاہور میں 730 مجالس اور 420 عزاداری جلوس شیڈیول. ڈی سی آفس میں مرکزی کنٹرول روم قائم. سی سی ٹی وی کیمروں اور واک تھرو گیٹ سے نگرانی. میٹرو بس سروس آج مکمل طور پر بند. ملتان میں 9 جلوس اور 29 مجالس. اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور اور کوئٹہ میں بھی لاہور میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے 983ویں عرس کا آج آخری روز. ملک بھر سے عقیدت مندوں کی مزار پر حاضری اور فاتح خوانی. ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں. محافل، حسن قرات، ذکر، نعت خوانی، قوالی اور روحانی نشستوں کا انعقاد. دودھ کی سبیل اور وسیع پیمانے پر لنگر کی تقسیم. لاہور میں آج مقامی تعطیل ہے.